ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمائے رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جان نثار، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شاہانہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں۔ بڑے بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اس محفل کے اندر بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آج بیرپور مسجد کے اندر ہم حاجی مظفر صاحب کی دعوت پر تشریف لائے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم ان کی دعوت پر نہیں آئے۔ یہ بلاوا مدینے والے نبی کا تھا، ہم یہاں اکٹھا ہو گئے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آج اس جامع مسجد بیرپور کی مسجد کے اندر ہمیں بلا کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ کو اللہ کے رسول نے پسند کیا۔ پسند کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو پسند کیا، اور پسند جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے کر لیا، کرنے کے بعد اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی آپ کو جگہ دے دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع دے دیا۔ میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس چند منٹ میں کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ نبی کے میلاد کے تعلق سے دے کر کے جاؤں، اور آپ حضرات کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اگر سنیں تو سننے کے بعد اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں، اپنا منہ کھول کر کے سبحان اللہ بول دیں۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے یہ ہمارے بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے اگر دنیا میں کسی اچھی بات پہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ دل سے بولا ہوگا، صرف ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ بولا ہوگا، تو قیامت کے دن اس آدمی کا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا میزان پر ایک ترازو میں رکھا جائے گا، اور ساری دنیا کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ وہ سبحان اللہ کے بول جو ہوں گے نا، وہ ساری کی ساری دنیا کے اوپر بھاری نظر آئے گا، سارے میزان کے اوپر، یعنی کہ ترازو کا ایک پلڑا جو ہے وہ لفظ سبحان اللہ سے جھکا ہوا نظر آئے گا، اور جو باقی دنیا ہے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ دوسرا پلڑا جو ہے وہ کم نظر آئے گا۔
اس سے اوپر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کا ذکر سب سے بہتر ذکر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر علماء کرام اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بندہ مومن محبت سے سبحان اللہ بولتا ہے تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور نامہ اعمال کے اندر ایک روایت میں آتا ہے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جتنے لوگ اس مجمع میں ہوتے ہیں اللہ پاک ان سارے مجمع والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ نے ذوق کے ساتھ سننا ہے، شوق کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ آپ کی اسی طریقے سے اگر محبتیں رہی چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے بولوں گا، آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کلام پاک کی جو مشہور آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ یہ تو تھی سب سے پہلی دلیل میلاد کے ثبوت کی۔ قرآن جاوید صاحب توجہ چاہوں گا، سید منظور صاحب، میلاد کی دلیل۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد ہے کہاں؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے محبوب کے بارے میں کہا میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا، تو یہاں پر جملہ ضائع نہیں کرنا، میرے جملے کو سننا اور سننے کے بعد قسم خدا کی مچل جاؤ گے آپ۔ اللہ نے کہا مومنوں پر احسان کیا، تو جتنے مومن مسلمان ہیں جو نبی کے سچے وفادار، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشیاں منائی، میلاد منایا، جلوس منائے، مسجدوں میں پروگرام رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشیاں منائی۔ تو ادھر اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مومنوں میں رسول بھیج کر ہم نے مومنوں پر احسان کیا، تو جو مومن تھے انہوں نے اللہ کے احسان کو مان کر کے اپنی اپنی مساجدوں میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے، اور جو مومن نہیں تھے ان کو کل بھی جلن تھی، اور اللہ پاک نے ان کو اس آیت کے اندر ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تو صاف منع کر دیا مومنوں پر احسان کیا ہے، نہ کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے۔ تو جو مومن تھے ان پر اللہ کا احسان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ تو پہلی میلاد کے تعلق سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کو دے دی، یہ پہلی آیت میں نے آپ کو دی۔ دوسری طرف قرآن پاک کی مشہور آیت 6 پارے کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ یہ دوسرا ثبوت میں قرآن سے دے رہا ہوں، کیونکہ ہر جگہ پوچھا جاتا ہے جی میلاد کا ثبوت ہے کدھر ہے، ہے کدھر ہے، ہے کدھر ہے، ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ارے اللہ کا شکر ہے اہل سنت والجماعت کے اندر جتنے علماء کرام ہیں یہ اپنی بات، جس بات کو کرنا چاہتے ہیں اس کی دلیل نص سے لے کر کے آتے ہیں، اس کی دلیل نص سے لے کر آتے ہیں، قرآن سے لے کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق اللہ پاک نے ایک نور اور ایک روشن کتاب اتاری، ایک آیا نور، ایک آئی روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، ہم نے کتاب کی بات ہی نہیں کرنی، ہم نے رسول کی بات کرنی۔ آج ہمارا مقصد رسول کی بات کرنا ہے۔ رسول کے بارے میں اللہ پاک نے کہا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ کی طرف سے آیا ایک نور۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس میلاد کا دوسرا ثبوت، قرآن کی آیت، یہ دوسرا ثبوت ہو گیا۔ سب لوگ توجہ سے سنیں گے میری بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی بھی آدمی کے سامنے نا سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جانا کہ ہمارے نبی کا میلاد کا ذکر قرآن کے اندر ہے، سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جانا۔ اللہ کی قسم کسی بے غیرت کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑے گی جو تمہیں وہاں پر اس بات کو کہنے کے باوجود، جب آپ یہ دلیل دے دو اس کے باوجود آپ کو پریشان کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ تو دوسری دلیل تھی۔ اب آؤ حدیث کی طرف۔ اللہ پاک نے کہا اللہ کی طرف سے آیا ایک نور،
کس نے کہا نبی کے بارے میں؟ اللہ نے کہا آیا نور. ٹھیک ہے، یہاں پر بشریت کا اور نور کا جھگڑا بہت زیادہ ہے. کچھ کہتے ہیں جی بشر تھے ہمارے جیسے معاذ اللہ رب العالمین، کچھ کہتے ہیں نور ہے. اب نور اور بشریت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ نے کہا میں نے بھیجا نور. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری. اللہ اولو ما خلق اللہ نوری. اے جابر، اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے پیارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اب آؤ حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں، سرکار کی ماں سے، سرکار کی والدہ سے پوچھتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بشر کہتے ہو یا نور کہتے ہو؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں، آپ نے بشریت اور نور کے تقاضے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا. میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا. اللہ کہتا ہے ہم نے ایک نور کو بھیجا. نبی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. ماں حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اللہ پاک نے خراج منی نور، میرے اندر سے ایک نور کو خارج کیا. اللہ کی بھی دلیل آ گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی، ماں نے بھی کہہ دیا کہ ایک نور خارج ہوا. تو آپ ان تینوں کی دلیل کو مانیں یا پھر دنیا داروں کی دلیل کو مانیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ہم نے کسی دنیا دار کی دلیل کو نہیں ماننا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کی ماننی ہے. اللہ کے قرآن سے دلیل آ گئی قد جاءکم من اللہ نور. اس کے بعد ہمارے لیے جو حجت ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. سید صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، مولانا جاوید صاحب. دوسری طرف ہمارے لیے دلیل اگر ہے تو وہ رسول کی حدیث ہے. تو صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری. اللہ رب العالمین نے اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد دلیل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ماں سے پوچھے جس ماں نے نور کو جنم دیا ہے. وہ ماں کہتی ہے خراج منی نور، میرے اندر سے ایک نور خارج ہوا. تو آؤ بریلی میں چلتے ہیں. اے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا، تم بھی تو بتاؤ کہ تم نے ان حدیثوں کو، اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھ کر تم نے اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کو دیا تو کیا دیا؟ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ طرف اٹھے، قلم کو اٹھایا. قلم کو اٹھانے کے بعد آپ نے جب اپنے قلم کو چلایا دنیا والوں کو کہا کہ بشر نہ کہنا، اپنے جیسا نہ کہنا، اپنے بڑے بھائی کی طرح نہ کہنا. کہنا ہے تو صرف اتنا کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے تو اتنا کہنا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. حضرات ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اپنے عقیدے کو نہیں گڑھا ہے. اعلیٰ حضرت نے اہل سنت والجماعت کو جو عقیدہ دیا ہے وہ قرآن کی آیت سے ہے یا پھر حدیث سے ہے یا پھر صحابہ کے کسی فرمان سے ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے، انہوں نے جو کہا کہ میرے اندر سے ایک نور خارج ہوا، ماں کہہ رہی ہے نور خارج ہوا، اور مولوی آج کہتے پھر رہے جی ایک بشر ہے. مولوی کہتے پھر رہے جی بشر ہے. آؤ دوسری طرف دلیل کیا لے کر کے آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی قل انما انا بشر مثلکم. نبی نے کہا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں اوڑھتا ہوں، میں چلتا ہوں.
تو اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس اور کوئی ہے نہیں. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے, ہمارے پڑوس والوں کا اشارہ سمجھے کافی ہے. میں اس نیک مجلس کے اندر کسی بدذات کا نام لے کر کے اس مجلس کو خراب نہیں کرنا چاہتا. ادھر جب قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں, مولانا جاوید صاحب آپ اگر میری بات کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. حافظ جعفر صاحب آپ قرآن کے حافظ ہیں, اللہ پاک نے آپ کے سینے کے اندر سارا قرآن اتار دیا ہے, آپ کا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے. حافظ سلیم صاحب آپ توجہ ضرور دیں گے علماء کرام میری بات کی طرف. قل انما انا بشر مثلکم, اس آیت کو دلیل کے طور پر لے کر کے آتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے جو علم کم رکھتے ہیں, یا جو چائے بیچنے والے ہوتے ہیں, یا جو ایک روزگار کرنے والے یا فیکٹری میں دھیاڑی لگانے والے یا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے. لیکن جب باری آتی ہے کسی عالم کے سامنے بولنے کی, تو جب کسی عالم کے سامنے بولتے ہیں کہتے ہیں جی قل انما انا بشر مثلکم, تو عالم اہل سنت والجماعت کا ہو, احمد رضا کے عقیدے والا ہو, تو احمد رضا کا عقیدہ اگر اس کے دل کے اندر ہے تو اس عالم کے زبان سے فوراً یہ جملہ نکلتا ہے نہیں نہیں, اللہ پاک نے قل انما انا بشر مثلکم تو کہا, لیکن اس کے بعد یہ بھی تو کہا ہے الا ما یوحی الیہ, اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی ہے. اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی بھی اترتی ہے. تو جب یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے, جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. اور پھر جھگڑا ہوتا ہے نور اور بشر کا کہ نور ہے یا بشر ہے. تو اللہ پاک نے کفار کے مقابلے میں اعلان کروایا نبی سے کہو کہ میں بشر ہوں, کہو میں بشر ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے وہی ایمان والوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا چاہا تو اللہ پاک نے اعلان کروایا, کہا نبی کہہ دو میں اللہ کا نور ہوں, نبی کہہ دو میں اللہ کا نور ہوں. جب کفار سے منوانا چاہا تو کہو میں بشر ہوں, لیکن بشر ایسا نہیں جیسے تم ہو, بشر ایسا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی مجھ پر آتی ہے. نور ایسا ہوں کہ سارے نوریوں میں جواب نہیں, بشر ایسا ہوں کہ سارے بشروں میں جواب نہیں, بشر ایسا ہوں کہ بشروں میں جواب نہیں, نوری ایسا ہوں کہ نوریوں میں جواب نہیں. تو آئیے کسی شاعر نے کیا خوب پیارے انداز کے اندر کہا ہے کہ اپنی طرح بشر جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو, تڑپ کے بولے سبحان اللہ. اپنی طرح بشر جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو, واللہ ان کے لب پر شیطان بولتا ہے, واللہ ان کے لب پر شیطان بولتا ہے. یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب جھگڑا ختم ہو گیا کہ نور تھے یا بشر تھے. اللہ نے اعلان کروایا تھا کفار کے مقابلے میں اللہ پاک نے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, لیکن ایسا بشر نہیں, بشر ایسا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. اور نوریوں میں جب گئے تو کہا اعلان کر دو میں نور ہوں, اور نوریوں میں ایسا نور ہوں کہ میرا نوریوں میں بھی کوئی ثانی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہ نوریوں میں کوئی ثانی ہے نہ بشروں میں کوئی ثانی ہے. اور آج جو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے معاذ اللہ رب العالمین, میں ان سے صرف 2 جملے پوچھنا چاہتا ہوں, 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی دلیل کے طور پر یہ بات اپنے پاس پلے باندھ کر کے لے جائیں, اپنے دلوں میں اس بات کو نوٹ کر لیں. جب بھی کوئی کہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے تو ان سے اتنا کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے قرب خاص میں گئے ہیں, تم جا کر دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے اور پھر ان کو 5 کروایا, تم 5
سے 3 کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ نبی پورا قرآن لے کر آیا، تم صرف ایک آیت ہی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس کی مثل ایک آیت لا کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ پہلے ان جیسے بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو ہو گئی ہمارے پاس میلاد کی کتنی 2 دلیلیں میں نے جو آپ کو قرآن سے اور حدیث سے، 2 قرآن کی آیت، 1 حدیث پاک۔ اب آؤ میلاد پاک کے تعلق سے ہمیں یہاں بیٹھنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہم میلاد میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس سے ہمیں نفع کیا ہے، فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے، ہم کیوں بیٹھے اس میں آ کر؟ ایک حدیث پاک سن لیں آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا من انفق درہمن، توجہ آپ میری طرف دیں گے، کوئی بات نہیں، چلنے تو جیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ من انفق درہمن، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر 1 روپیہ خرچ کیا، یا اپنی استطاعت کے مطابق وہاں جا کر خوشی سے بیٹھ گیا، یا اپنی استطاعت کے مطابق وہاں بیٹھ کر کے سبحان اللہ زبان سے خوشی منا لی، یا نبی کے میلاد کے اوپر ایک جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگا لیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کے اندر اپنے گھر کے اندر نبی کا میلاد بنوا لیا، یہ سارا کچھ جمع کر کے من انفق درہمن فی مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، ان کے کلچر کے اندر درہم تھا اور ہماری ثقافت میں آج کے ٹائم میں 1 روپیہ ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے نبی کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا اور روپیہ نہیں تھا، کھوا اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر 1 مرتبہ مسکرا دیا، نبی کے میلاد پر ایک جھنڈا لگا دیا، نبی کے آنے پر خوشی اپنے گھر کے اندر میلاد منوا لیا، یہ سارے کا سارا اہتمام و انصرام من انفق درہمن، جس نے صرف 1 مرتبہ نبی کے آنے پر خوشی منائی، تو یا اللہ کے پیارے رسول پھر اس کو بدلے میں ملے گا کیا، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان لہو حجابا من النار وسکرا، قیامت کے دن اس کا وہ خوشی منانا جہنم کے بیچ اور اس بندے کے بیچ ایک دیوار بن جائے گا، ایک پردہ بن جائے گا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول ہاتھ سے پکڑیں گے، کان لہو حجاب من النار وسکرا، جب جہنم کے بیچ میں پردہ بن جائے گا، پھر رسول اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑیں گے، اور پکڑنے کے بعد کان لہو شافعا و مشفعا، اس کو جنت کے اندر شفاعت کر کے لے جائیں گے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ نے سن لی ہے، کائے کے لیے یہاں بیٹھنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بڑا خرچہ ہوتا ہے میلاد منانے میں، وہ لنگر کرنا پڑتا ہے، کھانا بنانے پڑتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے اندر اس بات کو آسانی سے سمیٹ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ کان لہو شافعا و مشفعا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انسان کی شفاعت کروائیں گے جو یہ سب کچھ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری طرف ہم تو ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے سارے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں کیوں نہیں اس کا فائدہ ملے گا؟ ابو لہب تھا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور کٹر کافر تھا اور بہت کٹر دشمن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بے شک ابو لہب، اس کے گھر کے اندر ایک باندی تھی جس کا نام صوبیہ تھا۔ صوبیہ یہ باندی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نوکرانی کہہ لو آپ، ٹھیک ہے، اس کو بندی کر کے رکھا تھا اپنے گھر کے اندر کام کروانے کے لیے، یہ پہلے کے دور میں چلتا تھا۔ تو یہ باندی آپ نے جو اپنے گھر کے اندر رکھی تھی، نوکرانی رکھی تھی، اس نے آ کر کے ابو لہب سے کہا کہ آج حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر حضرت آمنہ کا لال، حضرت عبداللہ کا لخت جگر،
حضرت عبد المطلب کا پوتا، آج اس دنیا کے اندر اس کی آمد ہوئی ہے، آج اس کی آمد ہوئی ہے۔ تو یہ زبان سے نہیں بولا، کون؟ ابو لہب، یہ کافر ہے، نبی کا دشمن ہے، زبان سے نہیں بولا، اس نے اپنی یہ اشارہ اس انگلی سے، شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا اس باندی کی طرف اس طریقے سے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، بولو یا سبحان اللہ، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب کا جب انتقال ہوا تو 3 روایتیں آتی ہیں الگ الگ، 3 صحابیوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، 3 صحابیوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا، ابو لہب تیرے ساتھ اللہ پاک نے قبر میں کیا معاملہ کیا؟ تیرے ساتھ قبر میں اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب لوٹ کر کے جواب دیتا ہے، اور مجھ سے میرا حال دریافت کرنے والے، مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے کے اندر سوموار کے دن میں نے اس دن نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی ایک لونڈیا کو، اپنی ایک غلامہ کو، اپنی ایک خادمہ کو میں نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ اور پیر کا دن آتا ہے، پورے ہفتے میرے اوپر اللہ کا سخت عذاب رہتا ہے، میری قبر میں آگ رہتی ہے، مجھے جلایا جاتا ہے، ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، میرے کانوں کے اوپر سریے جہنم کے رکھ کر کے اور ایک کان میں سے جب اس کو ڈالا جاتا ہے دوسرے کان سے نکالا جاتا ہے، میرے بھیجے کے اندر بار بار فرشتے ہتھوڑے مار کر مجھے عذاب دیتے ہیں، مجھے کبھی زمین میں دھسایا جاتا ہے، پھر زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر زمین میں دھسایا جاتا ہے، ایسا اللہ کا عذاب مجھ پر قبر میں ہو رہا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے، مسرت کی بات یہ ہے کہ نبی کے آنے پر میں نے اپنی ایک خادمہ، ایک غلام، ایک لونڈیا کو جو عذاب کیا تھا، اللہ پاک پیر کے دن صبح سے لے کر شام تک میری انگلی میں سے ایک ایک قطرہ ٹھنڈے پانی کا عطا کرتا رہتا ہے، اور میں ساری زندگی کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر ایک کافر ہو، رسول کا کٹر دشمن ہو، میرے اور آپ کے نبی کا دشمن ہو، اور وہ اگر نبی کی ولادت کی خوشی میں صرف ایک انگلی سے اشارہ کر دے، اپنی خادمہ کو آزاد کر دے، تو اس کو نبی کے میلاد کا صدقہ مل سکتا ہے۔ تو آج بیر پور کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جشن عید میلاد النبی منانے والوں، علماء کو نذرانے پیش کرنے والوں، اپنے یہاں لنگر تقسیم کرنے والوں، نبی کا ذکر سننے والوں، نبی کا ذکر کروانے والوں، نبی کا ذکر کرنے والوں، اللہ کی قسم اگر کافر کو مل سکتا ہے تو تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک کافر بے شک، بے شک، ایک باندی کو نبی کے میلاد کی خوشی کے اندر آزاد کر دے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو پھر ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم نبی کا نام لینے والے، ہم نبی کا ذکر کرنے والے، ہم نبی کا ذکر سننے والے، انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، قیامت کے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو میلاد پڑھنے والوں کا، میلاد سننے والوں کا چہرہ جو ہوگا یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ میلاد سننے والوں کا، میلاد پڑھنے والوں کا، میلاد کرنے والوں کا، میلاد کروانے والوں کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے، ہم میلاد پڑھنے والے بھی ہیں، ہم میلاد سننے والے بھی ہیں، ہم میلاد منانے والے بھی ہیں، ہم میلاد کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ہمیں فائدہ کیا؟ یہ 2 حدیثیں آپ حضرات نے سن لی فائدے کے لیے، یہ یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ پہلے 3 آپ نے سنے، قرآن کی 2 آیتیں سنی نبی کے میلاد کے ثبوت کے تعلق سے، پھر حدیث سنی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے،
پھر آپ نے 2 حدیثیں یہ سن لی کہ یہاں بیٹھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے. لیکن اب میں کچھ باتیں آج اور بھی عرض کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے ٹائم بھی جو ہے وہ تھوڑا کھلا کر کے دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کھل کر کے بول لیں تاکہ لوگوں کو کچھ نفع ہو سکے، فائدہ ہو سکے. تو میں آج کوشش کروں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے کر کے جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو تشریف آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل تم سدرہ پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ مولا کیا کروں؟ پروردگار عالم میں کروں تو کروں کیا؟ جبرائیل نے کہا مولا میں کروں کیا؟ اللہ پاک نے کہا جبرائیل جنت چلے جاؤ، جنت سے 3 جھنڈے لے لو. جنت سے 3 جھنڈے لے لو. کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا ایک جھنڈا لے کر جاؤ بیت المقدس کے اوپر لے جا کر، قبلہ اول کے اوپر لے جا کر لگا دو. پھر مولا کیا کروں؟ کہا 70,000 فرشتوں کی جماعت لے لو. دوسرا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لو، اور جھنڈے کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد جاؤ حضرت آمینہ کے آنگن کے اندر ایک جھنڈا لگا کر آؤ. پتا چلا زیارتوں پر، مسجدوں پر یہ جھنڈا لگانا نبی کے میلاد کی خوشی میں یہ حضرت جبرائیل امین کی سنت ہے. یہ جبرائیل امین کی سنت ہے. اور پھر آگے مراجعہ کریں. کہا پروردگار عالم یہ تیسرا جھنڈا جو ہے اس کو کیا کروں؟ اس تیسرے جھنڈے کا کیا کروں؟ اللہ پاک نے کہا جبرائیل جھنڈا ہاتھ میں لو. اب 70,000 فرشتوں کی جماعت نہیں لینی ہے. جتنے بھی فرشتے میرے اللہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، جتنے فرشتوں کو میں نے بنایا ہے سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ لے لو. کہا مولا کیا کروں؟ کہا آگے آگے تم سردار بن کر کے چلو، تمہاری سرداری میں پیچھے پیچھے فرشتے چلیں گے. آگے آگے تم نبی پر سلام پڑھو، آگے آگے تم نبی پر سلام پڑھو، آگے آگے تم نبی پر درود پڑھو، پیچھے پیچھے تمہارے یہ بھی درود پڑھیں گے. جب تم درود پڑھتے ہوئے آگے آگے چلو گے، پیچھے پیچھے یہ درود پڑھتے ہوئے چلیں گے، تو دنیا والوں کو ایک اور ثبوت مل جائے گا، دنیا والوں کو ایک اور میسج مل جائے گا. آنے والا دور ایسا ہے 14ویں صدی کا دور ہوگا. لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین کی سرداری میں سارے فرشتوں کو جلوس کے اندر بھیجا. آگے آگے جبرائیل امین قیادت کر رہے تھے، پیچھے پیچھے فرشتے نبی پر سلام پڑھ رہے تھے. تو اب دنیا والوں کو، اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ آسانی سے مل جائے گا جب نبی کی ولادت کا دن آئے گا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آئے گا تو اہل سنت والجماعت کا اور جھنڈا اٹھانے کے بعد جلوس میں نکلے گا. تو جیسے ہی جلوس کے اندر وہ نکلیں گے تو ان کو یہ ثبوت مل جائے گا کہ جلوس نکالنا یہ کسی بریلوی کی سنت نہیں ہے بلکہ جبرائیل امین کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اہل سنت والجماعت کو جلوس نکالنے کا ثبوت مل جائے گا اور ان کے پاس دلیل کے طور پر ہوگا. وہ دنیا کو بتا سکیں گے کہ جلوس کے اندر نکلنا یہ جبرائیل امین اور فرشتوں کی سنت ہے، اور جلوس میں نکلوانا یہ خود اللہ رب العالمین کی سنت ہے. یہ خود اللہ رب العالمین کی سنت ہے. اور جب وہ اپنے گھروں کے اوپر نبی کے میلاد کا جھنڈا لگائیں گے، جب اپنی مساجدوں پر، اپنی زیارتوں پر نبی پاک کے میلاد کا جھنڈا لگائیں گے، ان کے پاس یہ دلیل بن جائے گی، ان کے پاس یہ ثبوت بن جائے گا، ان کو عقیدہ اپنا پیش کرنے میں آسانی ہو جائے گی. مولا کیا آسانی ہوگی؟ کہا یہ آسانی ہوگی کہ جھنڈا لگوانا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اور جھنڈا جو لا کر کے لگائے یہ جبرائیل امین کی سنت ہے. جس کے لیے لگایا جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی سنت ہے. جھنڈا لے کر کے آنا یہ اللہ رب العالمین، جھنڈا لے کر کے آنا یہ فرشتے کی سنت ہے، لگوانا اللہ کی سنت ہے. اور جہاں
सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं ऐलान करूंगा, जितने भी लोग दाएं बाएं आगे पीछे बाहर हैं, वो सभी हजरात अंदर तशरीफ ले आए। उलमा का यहाँ पर कसीर तादाद में काफिला मौजूद है। आपने ये के बाद दिगरे उलमाए किराम के बयानात सुनने हैं, खिताब सुनने हैं। चंद मिनट मुन्ना चीज को उलमा की इजाजत है कि चंद मिनट आप बोले। इंशाअल्लाह मैं चंद मिनट के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करूंगा। आप बचन के बोलते सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाकर के बोले या रसूल अल्लाह, मेरे नबी के आशिक के सब बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि झंडा लगवाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, और जो ला करके लगाए वो जिब्राइल अमीन है, और जिसके लिए लगाया जाए वो मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। तो हमने अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए अगर कोई कहे जी झंडे का सबूत किधर है, आप ये दलील उसको पेश कर दें। आप उसको कहें कि हमारे पास दलील है, हम अहले सुन्नत वल जमात ने अकीदा ऐसे ही घर कर नहीं बनाया है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात को अकीदा इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हमें अता फरमाया है। हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, हमारे अकीदे की जिम्मेदारी इमाम अहमद रजा के हाथ में डोर है। तो इमाम अहमद रजा ने हमें ये अकीदे दिए हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आप मबूस हुए, आप पैदा हुए, आपकी विलादत हुई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला आप फरमाती है खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर खारिज हुआ। आपने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर से यानी कि एक बशर पैदा हुआ। ये अकीदा जो है वो उन लोगों का है, ये उन लोगों का अकीदा है जो नबी को अपने जैसा कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की नफी हजरत आमिना ने की है। हजरत आमिना फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर खारिज हुआ। अब जब ये नूर खारिज हुआ, इस दुनिया के अंदर आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद, आप खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। आप खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। किसी ने आकर खबर दी कि आपके घर के अंदर हजरत अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का लख्ते जिगर पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का जल्दी जल्दी तवाफ करने लगे। तवाफ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जो ही मैं अपने घर की तरफ निकला और अपने घर की तरफ जाने लगा था, लौट कर मेरे पीछे बैग देखा। जब खाना काबा के ऊपर मेरी नजर पड़ी तो ये खाना काबा, आज खाना काबा का हर सुतून, खाना काबा की दीवारें, ये सारी की सारी मेरे घर की तरफ झुकी हुई नजर आ रही थी। मेरे घर की तरफ झुकी हुई नजर आ रही थी। तो मैंने पीछे लौटकर पलटकर जब देखा और देखने के बाद खाना काबा से पूछा है खाना काबा ये बता तो सही, सुभान अल्लाह, जम्मू के मुसलमान ये भी तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अमेरिका के मुसलमान ये भी तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। सारी दुनिया का मरकज़ अकीदत तो तू है। पाकिस्तान के लोग तेरी तरफ नमाज पढ़ते हैं, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हाईलैंड, बल्कि दुनिया के अंदर जहां जहां नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जहां जहां मुसलमान हैं, ये सब के सब जो है तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तू इतना तो बता कि तू आज मेरे घर की तरफ क्यों झुक गया, मेरे घर की तरफ क्यों झुका है। खाना काबा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। इमामुल्लाह अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अल्लाह पाक ने खाना काबा के अंदर से एक हाथत गैबी से एक आवाज आई, खाना काबा के अंदर से एक आवाज आई कि ए अब्दुल मुत्तलिब ये तू हमसे क्यों पूछ रहा है, ये तू हमसे क्यों पूछ रहा है कि मेरे घर की तरफ क्यों झुका है। ये जाकर अपने घर के अंदर दे, आज मुझ काबे का भी काबा तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुझ काबे का काबा तशरीफ ले आया है। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत। अच्छा, आप लोगों की अगर तवज्जो मेरी तरफ रहेगी ना, इंशाअल्लाह 2 मिनट में बात खत्म करूंगा, लेकिन जो बात मैं आपको दे करके जाऊंगा ये आने वाले वक्त के लिए भी आपके लिए काफी है।
یہ ایک دلیل کے طور پر ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پاس، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنتے نہیں ہیں دل لگا کر کے۔ جب دل لگا کر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ دلیلیں کافی ہیں۔ میں نے جو آپ کو حدیثیں پڑھ کر سنائی، یہ حدیثیں کافی ہیں آپ کے لیے، لیکن ابھی تو آپ نے یہاں پر علماء کرام کے بیانات سننے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے سینئر علماء کرام ہیں یہاں پر، ان کے بیانات آپ نے سننے ہیں۔ ابھی بہت کچھ آپ کو ملے گا، لیکن آپ توجہ تھوڑی دیر دیں گے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، آپ نے اس خانہ کعبہ کے منظر کو کس طریقے سے اپنے شعر و شاعری کے اندر آپ نے لایا ہے، تو سیدی امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ کعبہ سرکار کے گھر کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں جھکا ہے؟ کہا اس لیے جھکا ہوں، آج میرا بھی کعبہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ یہاں پر رک کر کے میں اختیار مصطفیٰ کے لیے ایک بات ضرور کروں گا۔ کل جمعہ جب میں پڑھا رہا تھا پیر چٹالے کے اندر، تو جمعے کے بعد مجھے ایک شخص نے ایک پرچی دی، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیار تھا، کیا کیا اختیار تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر تو سارا ہی اختیار تھا، سارا ہی تھا، لیکن میں یہاں پر مختصر ایک یہاں پر آپ حضرات کے سامنے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مکہ کی سرزمین کے اوپر تشریف لائے تو لانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دین کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سرکار پر دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو ایک آنے والے نے آ کر کے یہ کہا، کسی یہودی نے آ کر کہا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے جا کر اتنا ضرور کہنا کہ تم اپنا دین تو نیا لے آئے ہو، سب کچھ تو اپنا لے آئے ہو، تو اب جو ہے ہمارے بیت المقدس کی طرف، ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے قبلے کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ جب دین تمہارا نیا ہے تو کعبہ بھی اپنا نیا بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کفار و مشرکین کچھ اس طریقے کے تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے آپ نے نیت باندھی اور نماز کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے نماز پڑھانا شروع کر دی اور بیچ نماز کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ کا بار بار کعبے، آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حالت نماز میں ہی آپ اپنے چہرے کو گھما دو، آج کے بعد قبلہ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، قبلہ تمہاری مرضی کا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نماز کے اندر آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ آپ حالت نماز میں تھے، نماز میں سرکار نے جب اپنے رخ کو پھیر لیا، پہلا قبلہ مسلمانوں کا فلسطین میں بیت المقدس ہے، اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف منہ کیا اور منہ کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو گیا، اے پیارے محبوب، آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف منہ اٹھانا ہم نے تمہارا اس چیز کو سمجھا، محبوب نماز میں اپنا چہرہ تم گھماؤ، قبلہ ہم بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، محبوب چہرہ آپ اپنا پھیر دو، قبلہ ہم بدل دیں گے۔ تو اب اگر کوئی بد عقیدہ تم سے آ کر یہ سوال کرے
تم سے یہ کہے کہ نبی کے اختیار میں کیا ہے، اس کو بولو نبی کا اختیار سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نماز میں صحابہ کو بغیر بتائے اپنے رخ کو پھیر لیا. صحابہ کا نبی پاک کا رخ کا پھیرنا تھا، قبلہ بدل گیا، اور حالت نماز جب آپ نے مکمل کر لی، سرکار کا چہرہ صحابہ کی طرف اور سرکار کا چہرہ سرکار کی طرف آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے. بعد نماز کے کسی صحابی نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو بتایا جائے، آج تک منہ ادھر کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، آج آپ کا منہ ہماری طرف تھا، آخر اس کا مقصد کیا تھا، آخر کیا اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، آج اللہ رب العالمین کا حکم تھا، چہرہ آپ گھما دو، آپ کی مرضی کا کعبہ ہم بنا دیں گے. چہرہ آپ گھماؤ، قبلہ آپ کی مرضی کا ہم بنائیں گے. پھر بھی کوئی بدعقیدہ تم سے اگر یہ سوال کرے، تم سے پوچھے کہ نبی کے اختیار میں کیا ہے، اس کو بتاؤ نبی کے اختیار میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھولے کے اندر سے اپنی انگلی کا اشارہ کر دے، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، ایک ٹکڑا قدم مصطفیٰ پر آ جائے، ایک ٹکڑا آسمان پر رہ جائے. یہی اختیار مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اختیار مصطفیٰ ہے. پھر بھی سوال کرے نبی کے اختیار میں کیا ہے، اللہ کی قسم لوگوں اس کو یہ بتاؤ. جب مقام صحابہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حضرت علی کی گود کے اندر آپ کی ران کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کر سرکار آرام فرما رہے تھے، سرکار سو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، آپ کا آنسو نکلنا تھا، رخ مصطفیٰ پر پڑا، چہرہ والضحیٰ پر پڑا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بازاگ والی آنکھیں کھل گئی، سرکار کی آنکھیں کھلی. سرکار نے پوچھا، علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کسی نے نہیں رلایا، بلکہ اس فراق میں ہوں کہ ایک طرف اطاعت رسول ہے، دوسری طرف اطاعت خدا ہے، کروں تو کروں کیا، اسی کشمکش کے اندر پریشان ہوں، آخر کس کی اطاعت پہلے کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دوسری طرف رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اللہ کی اطاعت اسی میں ہے کہ رسول کی اطاعت کر لی جائے، اللہ کی اطاعت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج خدمت گزاری کر لی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کشمکش میں عصر کا ٹائم جاتا رہا، نماز قضا ہو گئی. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، علی یہ تو بتاؤ تم اختیار والے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہو؟ طرف کے بولو سبحان اللہ. تم اختیار والے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہو، کہا کیا چاہتے ہو؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں، قضا نہیں پڑھنا چاہتا، ادا پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی وضو کر لو، وضو کر لو. وضو کر لیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو باہر نکالا، اس طریقے سے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف کیا. آپ انگلی کو اس طریقے سے لے کر اوپر آئے، جیسے ہی آپ نے اس طریقے سے اپنی انگلی کو اٹھایا، ڈوبا ہوا سورج ساتھ میں اشارے کے ساتھ میں مصطفیٰ کی انگلی پر اوپر آسمان پر آ گیا. کہا، علی سورج کو واپس لانا میرا کام ہے، سورج کو واپس لانا یہ میرا کام تھا، اب اس کو واپس بھیجنا اب تمہارا کام ہے. یہاں پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قیامت تک سجدے میں رہتے، قیامت تک آپ نماز پڑھتے رہتے، آپ ساری زندگی عصر کی نماز ادا کرتے رہتے، سورج کی مجال کیا تھی کہ اپنی جگہ سے ہل جاتا؟ سورج کی کیا مجال تھی جو اپنی جگہ سے ہل جاتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ساعتن و ساعتین، کچھ 1-2 گھنٹے مجھے لگے جو میں نے دل کھول کر کے نماز پڑھی، میں نے دل کھول کر کے اللہ کا ذکر کیا. جب ذکر کر لیا، ذکر کرنے کے بعد جناب شاعر اسلام مداح خیر الانام شکیل صاحب آپ کے سامنے حاضر ہے. حضرت توجہ چاہوں گا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز دل کھول کر کے پڑھ لی،
اس کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا، تسبیح بھی پڑھ لی۔ تسبیح پڑھنے کے بعد میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف میں نے مڑ کر کے دیکھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں علی اگر قیامت تک پڑھتے رہو گے سورج رکا رہے گا، سبحان اللہ، قیامت تک پڑھتے رہو گے سورج رکا رہے گا۔ تم تو نبی کے اختیار کی بات کرتے ہو، میرے علی کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہے، اگر قیامت تک عبادت میں رہے تو دن کا دن رہے گا، اگر رات ہے تو رات کی رات رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ یہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جب علی کے اختیار کا یہ عالم ہے تو نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جس علی کے ہاتھ میں قیامت ہے اس نبی کے ہاتھ میں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہوں گے، جو سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 2-4 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج ایک اہل سنت والجماعت کے اوپر بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو میلاد پڑھتے ہیں وہ میلاد کیا ہے؟ میں آپ کو آج واضح کر کے بتا دینا چاہتا ہوں، ہم میلاد کے اندر کسی دنیا دار کا گن نہیں گاتے بلکہ رسول مختار کا گن گاتے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جس کی ہم کھا رہے ہیں اسی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہم میلاد کرتے ہیں، آج ہم یہاں مسجد کے اندر اکٹھا ہوئے، کسی عالم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی، ایک عالم نے یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر روشنی ڈالی، دوسرا عالم اٹھا اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کمالات پر روشنی ڈالی، تیسرا عالم اٹھا سرکار کے اختیارات پر، سرکار کے میلاد پر روشنی ڈالی۔ اسی کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ، اسی کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ اگر اس سے بھی سکون نہ ملا ہو، یا اللہ جو آج ہم مسجد کے اندر اکٹھا ہو کر بیر پور کی مسجد کے اندر جناب حاجی مجید صاحب کی صدارت کے اندر ہم جو میلاد منا رہے ہیں، تو نے اس میلاد کے تعلق سے تو نے بھی کچھ کہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آج کے بعد جو علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے نا، ان کو ذکر میں خود رب العالمین دے رہا ہوں، ان کو خود میں رب العالمین ذکر دے رہا ہوں۔ یا اللہ کس انداز میں ذکر دیا۔ ایک عالم اٹھا سرکار کے چہرے کی بات کی، کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت حسین و جمیل تھا، سبحان اللہ۔ کہا تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم نبی کی تعریف کر سکو؟ تعریف تو اللہ نے قرآن میں کی ہے، یا اللہ کس انداز میں کی ہے؟ رب کہتا ہے والضحیٰ، سبحان اللہ، رب کہتا ہے والضحیٰ۔ یا اللہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بانوں کا اگر ذکر کیا جائے تو ہم اپنی زبان میں کریں یا پھر تیری زبان میں کریں؟ اللہ کہتا ہے اپنی زبان میں کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو، میں خود اللہ رب العالمین واللیل اذا سجا فرما دوں گا تو مصطفیٰ کے بانوں کی تعریف ہو جائے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، آپ کے بانوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی باری آئی، قرآن نے علم نشرہ کہہ دیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی باری آئی، قرآن نے ورفعنا لک ذکر کہہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن پاک میں ید اللہ فوق ایدیہم کہہ، قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزمل والی چادر کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا یا ایھا المزمل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنے کی باری آ گئی، اس چادر کو بکر مارنے کی باری آئی، رب کے قرآن نے اس انداز میں ذکر کر دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے محبوب آپ کے زمانے کی بات جب لوگ کریں گے تو اپنے حساب سے کریں گے، لیکن جب میرے قرآن میں میری زبان میں کرنا چاہیں گے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان اللہ، جب میری زبان میں کرنا چاہیں گے تو اس انداز میں کریں گے، زمانے کی قسمیں اٹھائیں گے تو والعصر کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی خاک کا ذکر کریں گے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ لیکن اے محبوب جب تمہاری اس چادر کو اوڑھ کر، تمہاری اس کمری کو اوڑھ کر سونے کی باری آئے گی تو ہم نے تو حد کر دی، ہم نے تو حد کر دی، یہاں تک کہ آپ کے سونے کا ذکر کہیں گے یاسین، سبحان اللہ۔ اے محبوب جب آپ نے
اپنے بالوں کو سنوارا تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حامیم. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک ذکر کر رہا ہے کس کا؟ یہ اللہ پاک میلاد پڑھ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اللہ میلاد پڑھ رہا ہے قرآن کے اندر مصطفیٰ کا. تو اگر اللہ اللہ ہو کر، ہمارا رب رب ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا ذکر کرتا ہے، ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، آپ کے چلنے کا ذکر کرتا ہے، آپ کے بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے، آپ کے اوڑھنے کا ذکر کرتا ہے، آپ کے بچھونے کا ذکر کرتا ہے، آپ کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے ذکر کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، تو جب رب رب ہو کر سکتا ہے تو ہم پیارے رسول کے امتی ہو کر مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سے مصطفیٰ کے ذکر پر دلیلیں مانگی جاتی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کا ذکر کرے تو آؤ اہل سنت والجماعت سے سیکھو، ایسے مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور لوگوں سرکار کو اپنے جیسا مت کہنا، اگر کہنا ہے تو احمد رضا نے کہا ایسے کہو یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفے دنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی طرح بشر جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو، واللہ ان کے لب پر شیطان بولتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. جب حضرت آمنہ کی بارگاہ میں چلے، اے آمنہ تم بتاؤ تم نے اس کے بارے میں کیا کہا، تو آمنہ نے کہا خرج منی نور، میرے اندر سے ایک نور خارج ہوا. رب نے کہا نور، رسول نے کہا نور، جبرائیل نے مانا نور، فرشتوں نے مانا نور، صحابیوں نے مانا نور، اور پھر ماں نے کہا نور، اہل سنت والجماعت نے مانا نور. اور جب سب نے مان لیا تو بریلی کا احمد رضا کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر عطا فرمائے. آج یا اللہ آج جتنے بھی لوگ بزرگ یہاں اس مجلس میں بیٹھے مولا ان سب کی عمر دراز عطا فرما، ان میں بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تنگستار ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما. یا اللہ جو غریب و مفلس ہیں ان کی غریبی مفلسی کو دور عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے علماء کے ساتھ وابستہ فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر علماء کی محبت پیدا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سب کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.